ملے خاک میں پر وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے جھروکھوں سے اس پروگرام میں آپ دور فاروقی کو سن رہے ہیں۔ دور فاروقی کے واقعات آپ کے سامنے آ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دور فاروقی میں نظام مملکت کیا تھا، وہ تہذیب و تمدن جو ملک کو چلانے کا اصل الوصول ہوتا ہے وہ کیا رہا، کون سے وہ انداز تھے جس کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس پوری مملکت کی جو بنیادیں بنائی تھیں، اور جو دراصل دنیا کے لیے ایک نئی تہذیب کی ابتدا تھی، اس دین کے ماننے والوں کے ذریعے ایک نئی تہذیب، ایک نیا نظام حکومت، ایک نیا انداز تمدن جو وجود میں آیا تھا، وہ کیا تھا، کس طرح تھا، کیسا تھا۔ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کا سنہرا موقع ملا۔ ایک ایسا موقع ملا کہ انہوں نے نظام حکومت کو اور معاشرتی اور ملکی انتظام کو بڑا ہی ٹھوس اور خوبصورت بنا دیا۔ ملک میں انہوں نے عدالتیں قائم کی، اس کے لیے قاضی مقرر کیے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایسے انداز میں انہوں نے مرتب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عملی طور پر پائی گئی، دور صدیقی میں عملاً پائی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ قضا کی ذمہ داری، فیصلوں کی ذمہ داری، آپ یہ ذمہ داری اٹھا لیں۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور دیگر لوگوں کو انہوں نے قاضی بنایا۔ معاشرہ، انسانی سماج کبھی نہ کبھی آپس میں ٹکرا جاتا ہے، بات معمولی ہو یا بڑی۔ انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس ٹکراؤ میں اگر قضا اپنا رول نہ ادا کرے، اگر لوگوں کو انصاف نہ ملے، اگر لوگوں کو یہ توقع نہ ہو کہ ان کا حق انہیں دلایا جائے گا، تو یاد رکھیے معاشرے میں یا تو مایوسی آتی ہے یا خونریزی۔ جس تمدن میں قضا پایا جاتا ہے، انصاف کے مراکز پائے جاتے ہیں، عدالتیں پائی جاتی ہیں اور ان کا کردار ہوتا ہے، وہ تمدن اور وہ معاشرہ ایک نہایت ہی پرسکون اور کامیاب معاشرہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیمانے پر قوانین مرتب کیے، قاضیوں کو مرتب کیا، ججز انہوں نے متعین کیے اور عدالتیں بنوائیں تاکہ اگر لوگوں کو ضرورت ہو تو وہ اپنے معاملات کا فیصل وہاں کروائیں۔ خود بھی فیصلے کیا کرتے تھے، بے شمار ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ عقدیت عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تاریخ میں ایک اپنا محکم مقام رکھتے ہیں، ان کو بڑا شاندار مقام حاصل ہے۔ بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، بڑے انصاف پسند تھے، جو بھی فیصلے کرتے تھے بڑے اچھے کرتے تھے، اس لیے انہوں نے عدالتیں قائم کی تاکہ لوگوں کے لیے انصاف کی حصولیابی آسان ہو سکے۔ انہوں نے فوجی چھاونیاں بنائیں، فوج کے لیے تربیت گاہیں بنائیں، فوج کے لیے پورا ایک نظام الامر مرتب کیا، ایک ایسا نظام العمل جو اس وقت ایک محکم نظام تھا اور بعد کے اسلامی مملکتوں کے لیے ایک خوبصورت نظام تھا۔ دنیا میں فوجیں ہوا کرتی، بڑی بڑی مملکتیں، ان کی اپنی بڑی بڑی فوجیں تھیں، لیکن مدینے کے معاشرے میں اس سے پہلے فوجوں کا نظام نہ تھا۔ فوج رضاکارانہ ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جانبازی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ حصہ لیتے تھے، غزوات میں، جنگوں میں لڑتے تھے، اپنی جان دیتے تھے، شہادت نصیب ہوتی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے شعبے کو منظم شعبہ بنا دیا، فوجی چھاونیاں بنائیں، تربیت گاہیں بنائیں اور فوجیوں کے لیے ایک رجسٹر بنایا۔ یہی نہیں بلکہ جو لوگ شہید ہو جائیں یا جو اپنے گھروں پر موجود نہ ہوں، ان کی کفالت کا نظام بنایا، ان کی خبرگیری کا نظام بنایا، ان کی عورتیں اور بچے ادھر ادھر نہ بھٹکیں، محروم نہ رہیں، ان کی کیسے کفالت کی جائے، ان کی کیسے ذمہ داری اٹھائی جائے، اور جو شہید ہو جائیں ان کے گھر والوں کی کیسے کفالت کی جائے، اس کا نظام پورا مرتب کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ جو ملکی نظام میں تبدیلی کی کہ ایک ایوان بنایا، محل نہیں،
اپنی ٹھاٹ باٹ کے لیے نہیں، اپنی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سیکریٹریٹ بنایا، اس لیے کہ تاکہ خطوط کہاں بھیجے جا رہے ہیں، کس کو جا رہے ہیں، اس کا ریکارڈ رہے، خطوط تیار کرنے والے موجود ہوں، ہر چیز کا ریکارڈ ہو، تمام معاملات کو لکھا جائے، تمام چیزوں کو نقل کیا جائے، تمام چیزوں کو مرتب انداز میں امیر المومنین کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے اس کے لیے پورا ایک دیوان بنایا، جس کے لیے میر منشی متعین کیے گئے، جس کے لیے کاتب لکھنے والے متعین کیے گئے، کلرک متعین کیے گئے، عمال متعین کیے گئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایوان کا نظام بنایا اور خط و کتابت کا نظام بنایا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسے سسٹم کو وجود میں لائیں جس کے ذریعے مراسلے کو، خطوں کو بھیجا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے ترسیل کا پورا نظام بنایا، اس کے لیے بیت المال میں ایک نظام بنایا کہ اس کے لیے گھوڑے پالے جائیں، ایسے لوگوں کو متعین کیا جائے جو تیزی کے ساتھ خطوط پہنچائے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں، چاہے وہ قادسیہ کا میدان ہو اور چاہے یرموک کا میدان، چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو اور چاہے فلسطین، شام اور مصر کی، ان تمام علاقوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ بڑا گہرا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہو رہی ہوں۔ اس زمانے میں جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس عمل کو انجام دے سکتے تھے، انہوں نے انجام دیا، اور اس کا بہتر نتیجہ ان کے سماج اور ان کے معاشرے اور ان کی سوسائٹی کو مل گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی نظام اور فوجی نظام کے درمیان پولیس کا محکمہ بنایا۔ پولیس کا محکمہ یعنی عدالت کے احکامات کو اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا محکمہ، معاشرے کی نگرانی کرنے والا محکمہ، بازاروں کی نگرانی کرنے والا محکمہ۔ آپ نے بازاروں میں ایسے لوگوں کو متعین کیا جو لوگوں پر نگاہ رکھیں کہ کہیں خرید و فروخت میں، سامان میں، چیزوں میں گڑبڑی تو نہیں ہے، کہیں کوئی غلط انداز میں تو تجارت نہیں کر رہا ہے، کوئی اسلام کے قواعد اور ضوابط کے خلاف تو نہیں تجارت کر رہا ہے۔ اس کے لیے آپ نے انسپیکٹرز متعین کیے، محاسب متعین کیے، نگراں متعین کیے، جو بازاروں میں گھوم پھر کر تمام چیزوں کی نگرانی کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہروں کو بسانا بھی شروع کیا۔ آج بہت سے مشہور شہر ہیں جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بسایا، اپنا محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی انسانی ضرورت کے لیے، معاشرے اور تہذیب کی ترقی کے لیے۔ انہوں نے موصل کا شہر بسایا، فسطاط کا شہر بسایا، اور اس کے علاوہ کئی شہر ایسے ہیں جنہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا۔ یہی نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے مدینہ منورہ تک جگہ جگہ مہمان خانے بنوائے، سرائے بنوائے، ایسی جگہیں بنائی کہ جہاں لوگ ٹھہر سکیں۔ مکے اور مدینے کا سفر ایک مذہبی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو سال کے مختلف حصوں میں انجام دیا جاتا ہے، اور حج کے موقع پر خصوصی طور پر مدینہ منورہ سے لوگ مکے جاتے تھے اور مکے سے مدینہ منورہ آتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ منزل بمنزل ایسے مکانات بنوائے کہ جس میں مسافر ٹھہر سکیں اور وہاں آرام کر سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہروں کو بسانے کے ساتھ ساتھ مردم شماری کروائی۔ مردم شماری یعنی کاؤنٹنگ، ایسے افراد کی لسٹنگ کہ جو لوگ معاشرے میں موجود ہیں، تاکہ سمجھا اور جانا جا سکے کہ کون کس کے مستحق ہیں۔ وہ مردم شماری جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ دینے کا ذریعہ بنایا، اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھا، لوگوں کے اخراجات کو سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے بیت المال سے ان کے لیے وظیفے متعین کیے، ان کو فائدہ پہنچایا، ان کی نگرانی کی، اور مردم شماری کے ذریعے بہت سارے دیگر فوائد حاصل کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی انتظام میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا تجارت کے میدان میں۔ عمومی طور پر جن دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسری جگہ آنا جانا ممنوع ہوتا تھا اور خطرات ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالحرب کے تاجروں کو یہ اجازت دی اور ان کے لیے گویا کہ یہ لائسنس جاری کیا کہ وہ دارالاسلام میں آ کر تجارت کریں۔ آپ ذرا غور کریں، دارالحرب کا تاجر، وہ ملک، وہ قوم جس سے ان کی جنگ جاری ہو، جس سے خطرات ہوں، لیکن اس کے باوجود تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور تجار کو امن و امان دے کر کے انہوں نے یہ اجازت دی کہ وہ آئیں اور تجارت کریں۔ وہ آ کر کے اگر تجارت کریں گے تو لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور اس کا فائدہ تمام لوگوں کو پہنچے گا۔ چنانچہ ملکی انتظام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں مرتب کر دیا کہ
تہذیب و تمدن کی ایک بہترین عمارت بن گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے معاشرے، ایک ایسے ملک، ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھ دی جو اپنی بنیادوں میں، اپنے نظم و ضبط میں، اپنی سیاست میں اور اپنی تدبیر میں مستحکم سماج بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس استحکام کا فائدہ صدیوں تک پہنچتا رہا اور تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ ناظرین کرام، اب وقت آ گیا ہے ایک وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم؟ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دور فاروقی کے نظم مملکت کو ہم نے تھوڑا بہت جانا، اس کی بنیادوں کو جانا، اس کی افادیت کو جانا۔ اب آئیے چلتے چلتے دور فاروقی میں کیا رفاہی اور عوامی فلاحی کام کیے گئے، اس کی بھی ایک تصویر ہم لے لیں۔ تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں ملے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سے زیادہ ایسے کام کیے ہیں جو انہی کے سر جاتا ہے اور جس کی شروعات انہوں نے کی ہے۔ ایسے عظیم الشان کام مورخین نے 50 سے زیادہ گنائے، لیکن ہم یہاں رفاہی اور فلاحی کاموں یعنی ویلفیئر کاموں کے چند ایسے نقوش گنائیں گے جن سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ بحیثیت حکمراں، بحیثیت خلیفہ، بحیثیت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں کیا کار نمایاں انجام دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہریں کھدوائیں۔ نہروں کا کھدوانا ایک ضرورت ہے، معاشی ضرورت، کھیتوں کی سیرابی کے لیے، باغوں کی سیرابی کے لیے، پیداوار کو بڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیتوں کی سیرابی کے لیے نہروں کو کھدوایا۔ مکے اور مدینے کے درمیان مہمان خانے بنوائے، لیکن اس سے ہٹ کر مختلف شہروں میں انہوں نے مہمان خانے بنوائے، مسافر خانے بنوائے۔ یعنی گویا ہر بڑے شہر میں اس کا انتظام کیا کہ اگر کوئی شخص وہ سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرنا چاہے، ایک مسافر خانے میں ٹھہرنا چاہے، آرام کرنا چاہے تو اسے جگہ مل جائے۔ اس کا انتظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں ایسے بچے جو لاوارث ہیں، نادار ہیں، ان کا کوئی والی نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، وہ ضائع نہ ہونے پائیں، بلکہ ان کے لیے آپ نے مرکز بنایا، ان کے لیے آپ نے گھر بنایا اور وہاں پر انہیں رہنے، کھانے پینے، ان کی تربیت کا پورا انتظام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے جنہوں نے مدرسین اور معلمین کی تنخواہوں کا نظم کیا، یعنی ایسے لوگوں کو متعین کیا جنہیں لکھنا، پڑھنا، سکھانا آتا تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بچوں کو آپ پڑھائیں اور سکھائیں، اس کے لیے آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا، تنخواہیں ملیں گی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکارانہ جو لوگ اپنی خدمات پیش کرتے تھے ان کے لیے بھی وظیفے متعین کیے. ایسا نہیں کہ انہوں نے رضاکارانہ اپنی خدمات پیش کر دی اور ہو گیا، نہیں، ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے متعین کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد کے مؤذنین اور ائمہ کے لیے بھی وظیفے متعین کیے. خصوصی طور پر انہوں نے جو لوگ مسجد کی ذمہ داری اٹھاتے تھے، اس میں اذان دیتے تھے، اس کی امامت کرتے تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے وظیفے کا انتظام کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاہی اور فلاحی میدان میں اور بھی دیگر بہت سارے کام کیے. یہ وہ نمایاں کام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ اسے اس پس منظر میں دیکھیں کہ تہذیبوں کی تاریخ میں کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ بیت المال وہ عوام الناس کی فلاح کے لیے ہو. بیت المال وہ دراصل ایک ایسا سرکاری خزانہ ہوتا ہے جس پر حکمراں اور حکمراں طبقے کا پورا کنٹرول ہوتا ہے. تھوڑا بہت کبھی کدار کوئی فائدہ لوگوں کو پہنچ گیا تو پہنچ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال جب قائم کیا اور بیت المال میں ہر طرف سے جب وصولیابی شروع ہوئی، جائز وصولیابی، ناجائز نہیں، عشر اور زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، عطیات اور ٹیکس، جزیہ جب یہ وصول کرانے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے غریبوں، رفاہی کاموں، فلاحی کاموں کو بڑھاوا دیا اور بیت المال کو عوامی اور رفاہی مرکز کے طور پر متعارف کر دیا. دنیا میں اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کو فتح ہونے کے بعد ان علاقوں کے مذہبی رہنماؤں اور ان علاقوں کے ان عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے جو عمر دراز تھے، جو مفلوق الحال تھے، جو غریب تھے، جو کسی پریشانی سے دوچار تھے، ان کے لیے بھی وظیفے متعین کیے. ایسا نہیں ہوا کہ یہ مفتوح علاقہ ہے، یہ قوم اور یہ ملک، یہ علاقہ ہم نے فتح کیا ہے، بڑی قربانیوں سے فتح کیا ہے. کچھ نہیں، ہمیں تو خراج چاہیے، ہمیں تو ٹیکس چاہیے، ہمیں تو اتنا سب کچھ چاہیے، کہیں سے لا کے دو. نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصولنے کے بجائے، ان سے لینے کے بجائے انہیں دینے کا ایک سسٹم بنایا جو بیت المال سے پورا کیا جاتا تھا اور ان کی کفالت کی جاتی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے میں ایک اور فیصلہ کیا جو فلاحی اور رفاہی طور پر بڑا اہم فیصلہ تھا اور جس میں صحابہ کرام کا کافی اختلاف تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے پیمانے پر علاقے فتح کیے گئے. آپ نے سنا کہ عراق کا پورا علاقہ، شام اور فلسطین کا پورا علاقہ، مصر کا پورا علاقہ اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقے وہ فتح ہوئے، وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ انداز تھا کہ جو کچھ علاقہ فتح ہو اسے فوجوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. چنانچہ خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. بہت سارے علاقے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، اسے تقسیم کر دیا گیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے اور یہ سارے علاقے فتح ہوئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے ایک مشورہ کیا. انسانی ہمدردی، فلاحی اور رفاہی کام کی یہ معراج ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان ایک تجویز رکھی. وہ تجویز یہ تھی کہ چونکہ بڑے پیمانے پر یہ علاقے فتح ہوئے ہیں، بڑے پیمانے پر یہ علاقے فتح ہوئے ہیں، اگر یہ ساری زمینیں ان باشندوں سے لے لی جائیں گی جو وہاں کے اصل باشندے ہیں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو دو خرابیاں پیدا ہوں گی، دو نقصان ہوگا. ان تمام علاقوں میں رہنے والے اصل باشندوں کو محرومی کا احساس ہوگا، وہ کہاں جائیں گے، کیا ہوگا ان کا. اور دوسری چیز یہ کہ جو مسلمان زیادہ سے زیادہ زمینیں پا جائیں گے، اس سے پہلے بھی ان کے پاس ہیں، وہ اسے آباد نہیں کر پائیں گے، ویران ہو جائیں گی زمینیں، کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، باغات کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ساری زمینیں کسی نہ کسی طرح خراب و برباد ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی. ان ساری زمینوں کو انہی باشندوں کے پاس چھوڑ دیا جائے جو اس کے اصل مالک ہیں اور ان سے خراج لیا جائے. اس فیصلے نے ابتدا میں صحابہ کرام کو تھوڑا سا تذبذب میں رکھا، لیکن اس کا وہ فائدہ آیا سامنے
جب اس کو نافذ کیا گیا تو اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت آیا، بڑا اچھا آیا کہ تمام باشندے جو اپنے اپنے علاقوں میں مفتوح ہو گئے تھے، جنہیں فتح کر لیا گیا تھا، جو مغلوب ہو گئے تھے، جو ہار گئے تھے، ہاری ہوئی قوم کو دنیا برباد کر دیتی ہے، اجاڑ دیتی ہے، انہیں برباد نہ کیا گیا، نہ اجاڑا گیا، بلکہ انہیں آباد کر دیا گیا۔ ان سے ان کی زمینیں نہیں چھینی گئیں، ان سے ان کے باغات نہیں چھینے گئے، اور ان سے ان کی حفاظت کے بدلے ایک خراج متعین کیا گیا، ایک ٹیکس متعین کیا گیا کہ وہ بیت المال کو دیا کریں گے، اور وہ جس طرح پہلے مالک تھے وہ اپنی ان زمینوں کے مالک رہیں اور اس پر قابض رہیں، اور اس کی کمائی کا ایک حصہ بیت المال میں بھیجیں تاکہ وہ بیت المال کے ذریعے فوجوں تک اور مملکت کے دیگر اخراجات اور غریبوں اور مسکینوں کے کام آئے اور انہیں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ فلاحی کام کا اس سے بہتر کیا تصور ہوگا، ویلفیئر کام کا اس سے بہتر کیا تصور ہوگا۔ دنیا کی تاریخ میں مفتوح قوموں کے جو انجام ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ سکندر اعظم نے جب فتح کیا تو کیا کچھ نہ کیا، بخت نصر نے جب غلبہ پایا تو کیا کچھ نہیں کیا، اور دنیا میں ایران و ساسان کی حکومتوں نے جب مفتوح علاقوں میں داخل ہوئی تو کیا کچھ نہیں کیا، رومن امپائر نے جب مختلف علاقوں کو فتح کیا تو کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں نے ان دو بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا وہ ایک رفاہی فیصلہ تھا، ایک ویلفیئر فیصلہ تھا۔ اسی نے دراصل لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ بنائی، اسی نے لوگوں کے دلوں میں فاتح قوم کی محبت بٹھا دی۔ فاتح قوم جس سے مغلوب قوم کو دشمنی ہو جاتی ہے، دشمنی نہ ہوئی بلکہ انہیں محبت ہو گئی، اور یہ سارے علاقے عرب علاقے ہو گئے، عربی زبان بولنے لگے، عرب کلچر میں ڈھل گئے، عرب تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیا، اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ اور یاد رکھیے یہ ہر فتح کے بعد عمومی اعلان ہوا کرتا تھا، جو اپنے مذہب پر باقی رہنا چاہے اسے پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر باقی رہے، اس کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ اس اعلانیے کے ساتھ فاتح قوم اس ملک سے الگ ہوتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ویلفیئر کام، یہ رفاہی کام، یہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے،